تنہا ہو جائے گا۔ مسلم وغیرہ میں ایک روایت اس طریقے سے ملتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء فامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ سمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت جو ہے امام مسلم نے نقل کی ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الصیام، باب ای یوم یصام فی عاشوراء۔ یہ جو ہے روایت ہے حدیث نمبر 2722 اور 2723 نمبر کی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس دن روزہ رکھنے کا آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ یہ ایسا دن ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے اس دن کی یعنی 10 محرم الحرام کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اور پھر روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اور ان کے دین میں دین محمدی اور دین موسوی و عیسوی میں جو ہے بہت زیادہ فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال سے پہلے ہی ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو محرم الحرام کا روزہ آئندہ نہیں مل پایا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا ارادہ فرما لیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کہنے کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد آئندہ سال جو محرم آنے والا تھا اس محرم سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بلا لیا اور آپ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے، لہذا آپ کا یہ ارادہ فرمانا بھی عمل کے درجے میں تھا کہ آئندہ اگر ہم زندہ رہے تو 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیں گے، تو 9 اور 10 یہ جو ہے ہم روزہ رکھیں گے۔ جمہور علماء اور اسی طریقے سے متقدمین اور متاخرین علماء کے نزدیک عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کا کہلاتا ہے، یہ تو طے ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود کی مخالفت کی غرض سے تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ ترک فرما کر کے آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرما لیا تھا، یہ تو مسلم شریف کی حدیث سے بالکل صاف واضح ہے۔
اور اگر 10 محرم کے ساتھ 9 کے بجائے 11 کو ملا لیا جائے تو تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے گا اس سلسلے میں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم یا اسی طریقے سے 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، اس لیے کہ اس کی تائید اور وضاحت خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک دوسری حدیث دوسری صحیح حدیث ہے اس کے اندر جو ہے اس کی تصحیح کی گئی ہے، جو آئندہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کی تفصیل کیا ہے اس طریقے سے۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک صحیح سند کے ساتھ جو ہے روایت حضرت عطا سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس کو جو ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر نقل کیا ہے، جو ہے روایت ہے خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر۔ یہ روایت جو ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، حدیث نمبر 7839 نمبر کی، اور اس طریقے کے یہ الفاظ جو ہے شعب الایمان کے اندر بھی حدیث نمبر 3509 نمبر کی، اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی ہے حدیث نمبر 8665 نمبر کی، اور شرح معانی الآثار کے اندر بھی ہے حدیث نمبر 3302۔ ترمذی میں بھی اسی حدیث کے ذیل میں بیان کیا حدیث نمبر 686، کتاب الصوم باب ما جاء عاشوراء، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم یہود کی مخالفت کرو اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، یہ مصنف عبد الرزاق کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود کی مخالفت کی وجہ سے آئندہ سال 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا تھا، اس سے مراد 10ویں کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، یعنی ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اب اس کی تائید یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اس کی تائید جو ہے ایک مرفوع حدیث سے بھی اس طریقے سے ہوتی ہے، جس کو شرح معانی الآثار کے اندر نقل کی ہے۔ روایت اس طریقے سے فدل ذلك على ان ابن عباس قد صرف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن عشت الى قابل لأصومن يوم التاسع الى ما صرفناه الیہ وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك ايضا۔ یہ شرح معانی الآثار کی عبارت ہے، حدیث نمبر 3302 کے تحت جو ہے اس جملے کو نقل کیا ہے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر اور بھی تفصیل جو ہے وہاں نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال ایک اور حدیث جو مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن۔ یہ روایت جو ہے مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے، حدیث نمبر 2154۔ شرح معانی الآثار میں بھی اس روایت کو نقل کیا، 3303 پر اس روایت کو نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ 10 محرم کے ساتھ تنہا 10 محرم کا روزہ نہیں، بلکہ 9 محرم یا اس کے بعد 11 محرم، ان دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن کو 10 محرم کے ساتھ ملا لینے سے یہود اور نصارہ کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت بھی اسی طریقے سے شعب الایمان کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن بقیت
لَأَمَرْتُ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ یعنی یوم عاشوراء۔ یہ شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3510 نمبر کی کتاب الصوم، باب صوم التاسع مع العاشر کے تحت جو ہے، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا یعنی زندہ رہا تو عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنے کا حکم دوں گا۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کو اور ملا لو، لہذا عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں مختلف قسم کی احادیث وارد ہوئی ہے، اور احادیث اور روایات کو دیکھنے سے، اس کے تتبع و تلاش سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شروع میں مکہ المکرمہ میں جب تھے تو 10 محرم کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، مگر دوسروں کو اس کا حکم شروع زمانے میں نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے اہل کتاب کو، جو اس دن کی تعظیم بہت زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کی تعظیم بہت زیادہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی تاکید آپ نے فرمائی اپنے اصحاب سے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا تو اس دن کے روزے کی جو تاکید تھی، یعنی 10 محرم کی جو روزے کی تاکید تھی، اس روزے کی تاکیدیت کو ختم کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں یہود کی مخالفت کی غرض سے 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا پختہ ارادہ فرما لیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کے ساتھ وفا نہیں کی اور اس محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لہذا آپ کا یہ فرمانا کہ میں آئندہ زندہ رہا تو ایک اور روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا تاکہ جو ہے یہود کی مخالفت ہو جائے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ تنہا نہ رکھے بلکہ 10 کے ساتھ 9 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے، یہ جو ہے یہود کی مخالفت ہوگی۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب عبادات کے اندر یہود کی مخالفت کا حکم ہم کو ہے تو پھر دنیاوی تمام تر معاملات میں یہود و نصارہ کی مخالفت جو ہے ہمارے ذمہ ضروری ہے تاکہ جو ہے ہم ان کی موافقت نہ کرنے پائے۔ غرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء اسلام میں ان باتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا نازل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی موافقت پسند فرماتے تھے، جس چیز میں نہیں ہوتا تھا، اور جس چیز میں بہت سی حکمتیں تھیں لیکن بعد میں یہ حکم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ اہل کتاب کی مخالفت کا قولاً اور فعلاً جو ہے اہتمام کیا جانے لگا، لہذا بہت سی وجوہات کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ 10 محرم کا تنہا روزہ نہ رکھے۔ لہذا ان ارشادات عالیہ کے پیش نظر 10 محرم کا روزہ رکھنا یہودیوں کی مشابہت سے خالی رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ صرف ہم 10 محرم کا روزہ رکھے اور اس سے پہلے اور بعد کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی شخص کوئی مجبوری ہو تو حکم الگ ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں تو اس کو 10 اور 11 یا یہ کہ 9 اور 10 ان دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ 10 کے ساتھ ملا لینا چاہیے تاکہ جو ہے یہود و نصارہ کی مخالفت ہو عبادات کے اندر بھی، ہم جو ہے ان کے موافقت
نہ کرنے پائے۔ تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے فقہا کرام نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یا یوں کہیے کہ خلاف اولا ہے اس طریقے سے رکھنا۔ اس موقع پر جو ہے فقہا کرام نے بہت ساری بحثیں کی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے تنہا 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے مغنی ابن قدامہ کے اندر جو ہے کی گئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 اور 250 پر باب صلاۃ العیدین کے تحت جو ہے کہ کیوں مکروہ ہے وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ کی 5ویں جلد 197 صفحے پر بھی کی ہے، وہاں بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی 9 تاریخ کا ایک روزہ ملا لیا جائے، اور اگر 9 تاریخ کا کسی وجہ سے نہیں ملایا ہے تو ایک دن بعد کا روزہ یعنی 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے، تاکہ جو ہے یہود کی مخالفت ہو اور اس دن کی جو روزے کی فضیلت ہو وہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اور بھی اس کے اندر کافی تفصیلی بحث ہے، یہ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جو احادیث کی روشنی میں تھا۔ اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو ماہ محرم کے فضائل و احکام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہاں جو ہے تقریباً صفحہ 65 سے صفحہ 71 تک بڑی تفصیل ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں تفصیلی بحث مل جائے گی۔ اور احادیث اور فقہ کا بھی کچھ حوالہ اس کے حاشیے میں دیا ہے، اس کتاب میں بھی دیکھیں، وہاں تفصیلی بحث ملے گی۔ اب یہ کہ روزہ جو رکھا جائے تو روزہ رکھنے کا حکم تو وہی ہے جو رمضان المبارک کے روزے کا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک، لہذا 10 محرم کے روزے کے احکام بھی وہی ہے جو دوسرے سنت نفل روزے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روزے کی بحث یہاں نہیں ہے، اس لیے میں اس تفصیل کو نہیں بتا رہا ہوں، صرف اتنا کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا خلاف اولا اور مکروہ لکھا ہے فقہا نے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں 10 محرم اور 11 محرم یا 9 محرم اور 10 محرم 2 دن کا روزہ رکھنا یہ افضل اور اعلیٰ بات ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس فرمان سے مشابہت ہو جائے۔